کب طلوع ہوتا ہے جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ان کے پیٹ میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کے جسم سے ایک خاص نور پھوٹ رہا ہے۔ ان کے چہرے پر ایسی روشنی آ گئی کہ مکہ کی عورتیں حیران ہو جاتیں۔ بعض اوقات جب وہ رات کو چلتی تھیں تو ان کے گرد روشنی پھیل جاتی جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک روشن نور نکلا جو شام کے محلات تک چلا گیا، اور ایک آواز آئی کہ اے آمنہ، تم جہانوں کے سردار کو اٹھائے ہوئے ہو، جب وہ پیدا ہوں تو کہنا اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اور ان کا نام محمد رکھنا کیونکہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کریں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس دوران مجھے کبھی تکلیف، کمزوری یا بھاری پن محسوس نہیں ہوا، بلکہ دل کو ایک عجب راحت، نورانیت اور سکون حاصل ہوتا رہا۔ ہر وقت ایسا لگتا جیسے میرے ارد گرد فرشتوں کا پہرا ہے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہاڑوں اور چشموں کی طرف جاتیں تو وہاں کے چشمے خود بخود ابل پڑتے، پانی اوپر آ جاتا جیسے وہ حضرت آمنہ کو پہچانتا ہو۔ عورتیں ان کے ساتھ ہوتیں تو حیرت سے کہتیں، آمنہ تم رک جاؤ، جب تم آتی ہو تو پانی اوپر آ جاتا ہے اور جب تم چلی جاتی ہو تو نیچے چلا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ میں جان گئی کہ یہ میرے پیٹ میں موجود نور کی برکت ہے جو زمین و آسمان میں زندگی بکھیر رہا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں کسی راستے سے گزرتی تو درختوں کی شاخیں جھک جاتی جیسے وہ میرا استقبال کر رہی ہوں، اور جب میں گزرتی تو وہ آہستہ آہستہ سیدھی ہو جاتی۔ بعض اوقات درختوں سے خوشبودار ہوا آتی جیسے کوئی سجدہ تعظیم کے بعد درود پڑھ رہا ہو۔ میں حیران ہوتی، لیکن دل میں ایک یقین سا جاگتا کہ یہ سب اس نور کی عظمت ہے جو میرے اندر ہے۔ انہی دنوں مکہ کے بت خانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قریش کے معبدوں میں رکھے گئے بت اچانک زمین پر گر پڑے۔ لوگ گھبرا گئے، مگر کسی کو علم نہ تھا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب باطل کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور توحید کا نور طلوع ہونے والا ہے۔ اسی رات فارس کے بادشاہ کے محل کے 14 برج گر گئے۔ ایران کے آتش کدے جو 1000 برس سے جل رہے تھے وہ بجھ گئے، اور ساوا نامی خشک دریا میں پانی بہنے لگا۔ زمین کے مختلف خطوں میں لوگ خواب دیکھنے لگے کہ ایک نور مکہ سے اٹھتا ہے جو مشرق و مغرب کو منور کر دیتا ہے۔ اہل کتاب کے عالم اپنی کتابوں سے تلاش کرنے لگے کہ اب وہ نبی آنے والا ہے جس کا وعدہ تورات و انجیل میں دیا گیا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ان دنوں مجھے ایک خاص خوشبو محسوس ہوتی، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی نوری مخلوق میرے گرد موجود ہو۔ میرا دل ہمیشہ مطمئن اور خوش رہتا۔ میں محسوس کرتی کہ میرا بچہ کسی عام انسان کی طرح نہیں، بلکہ اس کے وجود سے خود کائنات منور ہو رہی ہے۔ بعض راتوں میں خواب میں دیکھتی کہ ایک سفید پرندہ میرے سینے کو چھوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے آمنہ، تم سب سے پاک روح کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہو۔ جب یہ نور میرے اندر آیا تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ابلیس نے اوپر جانا چاہا مگر روک دیا گیا۔ وہ چیخ کر بولا کہ ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گی، میرے بہکانے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہیں بھی کئی خواب آئے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم نور ان کے سر سے اٹھا اور مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ ایک آواز آئی کہ تیری نسل سے ایک نبی پیدا ہوگا جو دنیا کو ہدایت دے گا۔ وہ بیدار ہوئے تو دل میں ایک عجب سرور اور روشنی محسوس کی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ زمین نرم ہو گئی، درختوں میں ہریالی آ گئی، فضا میں خوشبو بھر گئی، ستارے چمکنے لگے، آسمان کے کناروں پر روشنی پھیل گئی۔ سب کچھ جیسے خوشی منا رہا ہو، جیسے کائنات کی ہر چیز اس آنے والی ہستی کے استقبال میں منتظر ہو۔ حضرت آمنہ جب تنہا کسی راستے سے گزرتی تو دل میں آواز آتی، السلام علیکہ یا حاملۃ خیر البشر، یعنی سلام ہو تم پر اے اس بہترین انسان کو اٹھانے والی۔ وہ کہتی، میں نے کبھی خوف نہیں محسوس کیا، بلکہ ہر لمحہ امن، نور اور اطمینان محسوس کیا۔ اسی دوران اہل مکہ کے بزرگ، راہب اور عالم حیران تھے کہ یہ سب کیسا ماحول ہے، کبھی ایسی برکت نہ دیکھی گئی۔ سب فضا میں ایک لطیف نرمی، ایک روشنی محسوس کرتے۔ یہ سب نشانیاں اس ایک حقیقت کی گواہی دے رہی تھیں کہ اب وہ تشریف لانے والے ہیں جن کے لیے کائنات بنی۔ زمین و آسمان، پہاڑ اور درخت، چشمے اور دریا سب اپنی زبان میں کہہ رہے تھے، مرحبا یا رسول اللہ،
اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و زین الابراری و مفتاح باب الیساری و خیر البشر و سیدی ولد آدم علیہ السلام۔